وہ شکل سے ایک اچھے خاندان کی لڑکی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا اور وہ قریب آ کے بولی کہ صاحب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ تو بولنے لگی جتنے آپ دے دو۔ تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ ایک دنیا سے ہاری ہوئی لڑکی مجھے نظر آئی۔ تو میں نے کہا آ کے کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ کار میں بیٹھ گئی اور بولنے لگی صاحب آپ نے کوئی نشہ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر بولی صاحب آپ کتنے بندے ہو؟ تو میں نے کہا میں اکیلا ہوں۔ پھر پوچھا کہ صاحب آپ کوئی ظلم تو مجھ پہ نہیں کرو گے؟ مجھے 500 روپے کم دے دو لیکن میرے پہ کوئی ظلم نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ تو بولنے لگی نہیں۔ میں ایک ہوٹل کے سامنے رک گیا اور کار پارک کی اور ہوٹل چلا گیا کھانا لینے۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے ایک دم سے کھانا پیک کیا اور مجھے دے دیا۔ ہم واپس کار میں بیٹھ گئے اور میں اپنے ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ اپنے ڈیرے پہنچا تو کھانا ٹیبل پہ لگایا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلے کھانا نہیں کھا رہی تھی، بول رہی تھی کہ صاحب آپ اپنا کام کرو اور مجھے گھر چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا آپ کھانا کھا لو۔ تو بولنے لگی نہیں صاحب آپ اپنا جو کام ہے وہ کر لو اور مجھے میرے پیسے دے دو اور مجھے گھر چھوڑ جاؤ۔ تو میں نے اسے پیار سے کہا کہ آپ پہلے کھانا کھا لو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ کھانا کھانے لگی۔ تھوڑا سا کھانا بچ گیا تو بولنے لگی کہ صاحب کیا میں یہ اپنے گھر لے جا سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ضرور آپ اپنے گھر لے جا سکتی ہو۔ بہت ڈر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ صاحب آپ اپنا کام کر لو اور مجھے میرے پیسے دے دو اور مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ تو میں نے کہا آپ آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بولنے لگی نہیں۔ وہ برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا برقع مت اتارنا، آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو وہ پہلے میرے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی، بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہاں پہ آپ سیف ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو شاید اسے تھوڑا سا اچھا لگا، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ سب کیوں کرتی ہو، یہ جسم کیوں بیچتی ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کیا چھوڑ سکتی ہو آپ؟ وہ مسکرائی اور بولی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا رزق ہے، میں یہیں سے کماتی ہوں اور یہاں سے اپنے بچوں کو پالتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی کہانی مجھے بتا سکتی ہو؟ تو بولنے لگی نہیں۔ تو میں نے پرس سے 10,000 روپے نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو وہ بولنے لگی کہ نہیں صاحب میں اتنے پیسے نہیں لوں گی، جتنا میرا حق ہے میں اتنی لوں گی۔ تو بولنے لگی کہ آپ کا جو کام ہے آپ جلدی سے کر لو۔ وہ گیٹ کی طرف جانے لگی اور رو رہی تھی۔ تو میں نے کہا آپ آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا کہ آپ کی کیا کہانی ہے مجھے بتاؤ، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، کسی درندے نے آپ کو بہت نوچا ہے۔ تو وہ بہت زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، میری 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر گئی، کچھ دن وہیں رہی اور ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ میں نے سب کو بتایا لیکن انہوں نے مجھ پہ یقین نہیں کیا۔ اس نے اس بیٹے پہ اپنے یقین کیا اور مجھے غلط ٹھہرا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میں در بدر بھٹکتی رہی روڈ پہ بیٹیوں کے ساتھ۔ ایک صاحب آیا میرے پاس اور بولنے لگا کہ 5,000 میں 1 گھنٹے کے لیے جاؤ گی؟ ایک ماں کی ممتا نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندے کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد میں روز یہی جسم فروشی کرتی رہی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں خودکشی کر لوں لیکن میری بیٹیاں تھیں، سو ہمت نہیں ہوئی کہ میں خودکشی کر لوں۔ یہ کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے کہا کہ آج سے تم اکیلی نہیں، تمہارا ایک بھائی بھی ہوگا۔ آج سے تم اکیلی نہیں، تمہارے سر پہ میرا ہاتھ ہوگا، سمجھو کہ تمہارا ایک بھائی ہے اس دنیا میں۔ تو وہ حیران ہو کے بولی کہ اتنا اچھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا آؤ چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا تم اپنے گھر مجھے لے کے جاؤ۔ تو وہ اپنے گھر مجھے لے کے گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں سو رہی تھی، وہ بہت پیاری تھی۔ میں نے گود میں اٹھایا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ میرے ڈیرے کے اوپر والے چھت پہ رہو گے، اور وہ بہت خوش ہوئی، جولی اٹھا کے مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ ہم اپنے ڈیرے پہ پہنچ گئے، وہ میرے پاؤں پہ پڑ گئی اور مجھے بہت دعائیں دینے لگی۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو وہ پھر چلی گئی اور آرام سے سو گئی۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی جب
तलाक लेती है एक छोटी छोटी बातों पे, अपने ससुराल वालों से लड़ती है, तो उसे शायद वो किसी की बातों में